دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ علامہ اقبال کے شعر آج اس لیے یاد آ رہے ہیں کیونکہ آج ہم ذکر جس یونیورسٹی کا کرنے جا رہے ہیں اس سے علامہ اقبال کا تعلق رہا ہے۔ ہمارے پچھلے ٹاک میں جب ہم نے یونیورسٹیز کے بارے میں بات کی تھی، یونیورسٹیز کی رینکنگ کے بارے میں بات کی تھی، دنیا کی اچھی یونیورسٹیز کے بارے میں بات کی تھی، تو اس کا بہت سارا فیڈ بیک آیا، لوگوں نے بہت ساری اپریشیٹ بھی کیا، کویسچنز بھی کیے اور فرمائشیں بھی کی کہ ہم دنیا کی اچھی یونیورسٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کی یونیورسٹیوں کے بارے میں بھی، اسپیشلی میں انشاءاللہ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں، اسلامی یونیورسٹی ہال کے بارے میں بھی ایک نیکسٹ کسی ویڈیو میں ایک ڈیٹیل سا ایک انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ کو پریزنٹ کروں گا۔ لیکن آج جو یونیورسٹی میں نے جس کے بارے میں بات کرنے کے لیے سوچا، بیسیکلی دنیا میں اس وقت 25 سے 30 ہزار کے قریب یونیورسٹیز ہیں، 25 ہزار سے زیادہ، 30 ہزار سے کم۔ بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو اپنے علاقے میں کوئی اس سے باہر کوئی جانتا بھی نہیں، جس کا کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن کچھ یونیورسٹی ایسے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا اثر چھوڑا ہے، ان کا امپیکٹ نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ صرف شہرت کے پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ ان میں کیا گیا جو کام ہے وہ کام آج یعنی اس کی وجہ سے آج ہماری جو سائنٹیفک یا سوشل یا ہر طرح سے جو ترقی ہوئی ہے، جو ارتقاء ہوا ہے، اس میں ان یونیورسٹیز کا بہت بڑا رول ہے۔ تو آج جس یونیورسٹی کے بارے میں نے سوچا، پہلا جو انتخاب ہمارا ہوا وہ کیمبرج یونیورسٹی، برطانیہ، یو کے۔ کیمبرج کے بارے میں بات کریں گے۔ کیمبرج کے بارے میں عام طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک شہر کا نام ہے، لیکن برطانیہ سے باہر بھی، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بھی کیمبرج نام کی سٹیز موجود ہے، بلکہ جو امریکہ کی ایک مشہور یونیورسٹی MIT ہے وہ بھی امریکن کیمبرج میں ہے۔ لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں کیمبرج برطانیہ کی۔ برطانیہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، برطانیہ اگر آپ گلوبل میپ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں ایک الگ سے جزیرہ ہے، باقی یورپ سے تھوڑا سا، یعنی فرانس سے اس کا فاصلہ، بحری فاصلہ تھوڑا سا کم ہے، لیکن وہ ایک ایکسکلوسیولی انڈیپینڈنٹ قسم کا ایک جزیرہ ہے۔ پاکستان سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پاکستان کے نارتھ ویسٹ میں ہے۔ تو اگر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے کیمبرج میں جانا چاہتے ہیں، چونکہ میرا ایڈریس آپ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، تاکہ ان کو انسپریشن ملے، ان کو انفارمیشن ملے کہ وہ دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں کیسے جا سکتے ہیں اور ان یونیورسٹی میں کیا ایسا خاص کچھ ہے۔ تو آپ اگر پاکستان میں اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے کہیں پہ بھی فلائی کریں تو تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ سے آپ لندن، جو برطانیہ کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ انڈیا سے چلتے ہیں تو نارملی آپ کو 11 سے 13 14 گھنٹے لگ سکتے ہیں، ڈیپینڈس کہ آپ انڈیا کے، کہ اگر آپ زیادہ ایسٹ سائڈ پہ چنئی، کلکتہ، بنگلور سائڈ سے چلیں گے تو پھر آپ کو 13 سے 14 گھنٹے لگ سکتے ہیں، دہلی سے آپ کو 11 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ برطانیہ میں جا کے لندن میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیمبرج جو سٹی ہے وہ لندن سے زیادہ دور نہیں ہے، وہ تقریباً لندن سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ لندن جب آپ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ویسے لندن میں 5 ایئرپورٹس ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ہماری جتنی بھی فلائٹس ہیں وہ موسٹلی ہیتھرو ایئرپورٹ میں جاتی ہیں، جو کہ لندن سے کافی، سینٹرل لندن سے کافی فاصلے پہ ہے، زون 6 جس کو کہتے ہیں اس میں ہے۔ تو وہاں سے آپ ٹیوب، جو انڈر گراؤنڈ ریلوے سے سینٹرل لندن میں پہنچ سکتے ہیں، اور سینٹرل لندن میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں۔ آپ بس کے ذریعے سے کیمبرج جا سکتے ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز کی بس، مینلی نیشنل ایکسپریس کی بس آپ کو M11 موٹر وے کے ذریعے سے کیمبرج سٹی میں پہنچا دیتے ہیں، جو کہ 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ لندن سے ہے۔ اور دوسرا آپشن آپ کے پاس ٹرین کا ہے، آپ ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں۔ لندن میں ڈفرینٹ اسٹیشنز ہیں ٹرین کے، آپ کو کنگز کراس اسٹیشن سے اور لیورپول اسٹریٹ اسٹیشن سے کیمبرج کی ٹرین ہر تھوڑی دیر کے بعد اویلیبل ہو سکتی ہے، جس سے آپ کیمبرج سٹی میں پہنچ سکتے ہیں۔ کیمبرج سٹی جہاں پہ آج ہے، بہت قدیم شہر ہے، بہت پرانا شہر ہے، بڑے عرصے تک یہ ٹاؤن رہا، اس کو 1951 میں سٹی کا درجہ ملا، لیکن ابھی بھی اس کو ایک نان میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، کیونکہ جو لندن میں، انگلینڈ میں جو زیادہ بڑے شہر ہیں ان کو میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، بٹ اٹس ہیونگ دا اسٹیٹس آف نان
میٹروپولیٹن ڈسٹرکٹ. لیکن یہ بہت قدیم شہر ہے کیونکہ یہاں کی یونیورسٹی کا جو جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی تقریباً 811 سال پرانی ہے. 1209 میں تقریباً اس نے کام شروع کر دیا تھا. تو کیمبرج شہر بہت پرانا. لیکن کیمبرج جہاں پہ ہے, لندن کے ریور تھیمز کے بارے میں تو آپ لوگوں نے اکثر سنا, اس کے بارے میں لٹریچر میں بھی پڑھا, اور وہ لندن کے اندر بڑا زگزیگ بڑا خوبصورتی سے گھومتا ہے اور لندن شہر کو خوبصورت بناتا ہے. جیسے وہاں پہ لندن میں تھیمز ریور ہے, تو اسی طرح کیم ریور ہے جو کہ کیمبرج میں ہے. تو جو کیمبرج شہر ہے آج وہاں پہ ریور کیم ابھی بھی موجود ہے, لیکن کسی زمانے میں زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہوتا تھا. تو وہ شہر دونوں طرف اس دریا کے دونوں سائڈوں پہ تھوڑا تھوڑا آباد تھا. تو پھر ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے دریا کے اوپر جب برج بنایا گیا, تو کیم ریور کے اوپر جب برج بنایا گیا تو کیم برج اس کا نام پڑ گیا. اب وہاں پہ بہت سارے برجز ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں, اور وہ برجز بڑا بڑا خوبصورت ایک لک دیتے ہیں, کیونکہ کیمبرج یونیورسٹی کے بہت سارے جو کالجز ہیں ان کے پیچھے سے وہ ریور چلتا ہوا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز جو پانی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جس میں پنٹنگ ہے, سوئمنگ ہے, روئنگ ہے, اور اسی طرح ان کے ڈفرینٹ کلبز ہیں سوئمنگ کے اور روئنگ کے. ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ وہاں پہ ہوتی ہیں, کچھ کے لیے وہ ایون لندن بھی جاتے ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز بھی وہاں پہ آتی ہیں, شہر کے بھی ڈفرینٹ فیسٹیولز وہاں پہ ہوتے ہیں. تو ان جو برجز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, اسپیشلی وہ جو برجز کا وہ حصہ, دریا کا وہ حصہ جو کیمبرج یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے, اس کے برج بھی بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں, بڑے مشہور ہیں, بہت پرانے برجز ہیں. اور ان کی وجہ سے ایک اور, یعنی وہ جب کالجز کے بیک سائڈ سے گزرتے ہیں, اس پورے پورشن کو دا بیک کہتے ہیں, دا بیک, کیونکہ وہ جو ویو فرنٹ میں ہے کالج کا وہ کچھ اور ہے, لیکن بیک سائڈ جب آپ بوٹ کے ذریعے سے اس ریور سے گزرتے ہیں تو یو ول ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف دا ویو جو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے. تو وہاں پہ ڈفرنٹ انہوں نے بوٹ کلب, لائک چرچل کالج کا بوٹ کلب ہے, انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ڈفرنٹ برجز جو ہیں, مثلا ٹرینیٹی کالج وہاں کا بڑا مشہور کالج ہے, اس کے پیچھے برج ہے ٹرینیٹی کالج برج اس کو کہتے ہیں, وہ غالباً 1764 میں بنایا گیا تھا. اسی طرح کلیئر کالج کے پیچھے برج ہے جس کو کلیئر کالج برج کہتے ہیں, وہ 1640 میں بنا تھا. اس طرح ان کے پاس اور جو مشہور برجز ہیں ان میں ایک برج ہے میتھمیٹیکل برج, وہ بڑا ایک خوبصورت سا اس کا لک ہے. وہ پہلی دفعہ تو بہت 1749 میں بنایا گیا تھا, لیکن اس کے بعد دوسری دفعہ بنا, پھر تیسری دفعہ 1902 میں اس کو بنایا گیا, لیکن اس کا جو لک ہے وہی رکھا, اس کا سٹرکچر وہی رکھا گیا. اس کو میتھمیٹیکل برج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بظاہر ایک کرو سا بنا ہوا ہے, کوس سا بنا ہوا ہے, لیکن اس میں جتنے بھی جو ووڈن جو پلرز یوز ہوئے ہیں وہ اسٹریٹ ہیں, سیدھی سیدھی لکڑیوں سے ایک کرو والا جو برج ہے وہ تیار کیا گیا. تو وہ یہ سارے برج مل کے, جو جتنے بھی برج ہے یہ مل کے اس پورے ریجن کو, جو پورشن ہے یہ والا ہے, یہ زیادہ اسپیسیفک خوبصورت نظر آتا ہے. اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی تقریباً کوئی 25 سے 26 برجز ہیں کیم ریور پہ جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں دونوں سائڈ پہ جو آبادی ہے. کیمبرج یونیورسٹی جیسے میں نے بتایا کہ یہ تقریباً 1209 میں, بیسیکلی پہلی یونیورسٹی جو برطانیہ کی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے جو 1096 میں بنی تھی, 1096 میں. اگرچہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا کسی نہ کسی شکل میں, لیکن بہرحال جو ڈاکومنٹری ایویڈنسز ملتے ہیں وہ 1096 سے ملتے ہیں. تو وہ ایک اکلوتی یونیورسٹی تھی, لیکن 1208-1209 میں وہاں پہ کچھ پرابلمز ہوئے تھے, کچھ اسکالرس کے آپس میں تعلقات یا جو بھی کچھ مسائل ہوئے تھے, کچھ فسادات ہوئے جس کی وجہ سے کچھ ڈیتھس بھی ہوئی. پھر کچھ اسکالر وہاں سے نکل کے کیمبرج کی طرف آ گئے. آپ برطانیہ کے میپ میں دیکھیں, آپ کو لندن, آکسفورڈ, کیمبرج تینوں ایک بڑا ایک ٹرائی اینگل سا بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ آ گئے اور وہاں پہ پھر اکٹھے ہوتے گئے, تو پھر تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا گیا, اور 1209 میں ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اس نے بہرحال اختیار کر لی. اور اس کو باقاعدہ چارٹر 1231 میں ملا تھا یونیورسٹی کا. تب سے اب تک یہ یونیورسٹی کام کر رہی ہے. تو اس یونیورسٹی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ صرف اس کا پرانا ہونا نہیں ہے, اس کا اولڈ ہونا نہیں ہے, اس کا ایک گلوبل امپیکٹ ہے. آج کی دنیا میں جتنا جو ترقی ہوئی ہے, ابھی آگے جا کے میں جب نوٹیبل الومنائی کا ذکر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کون سے لوگ اور انہوں نے کیا کیا سروسز دی ہیں, وہ جو اس یونیورسٹی سے بلانگ کرتے تھے, اس یونیورسٹی کے ڈفرنٹ کالجز سے بلانگ کرتے تھے. تو اس یونیورسٹی کی اسٹرینتھ, اس کا قدیم ہونا, یہ برطانیہ کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے, دنیا کی غالباً چوتھی اولڈسٹ یونیورسٹی ہے,
اس کے بعد اس کی جو الومنائی ہے وہ نوٹیبل الومنائی کی بڑی لمبی فہرست ہے. نوبل پرائز میں بڑی لانگ لسٹ ہے. 109 کے قریب انہوں نے نوبل پرائز اس یونیورسٹی کے ایسوسیٹس نے. ایسوسیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ, الومنائی, اسٹاف, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم لوگ جو اس یونیورسٹی سے جڑے رہے, ان میں 109 کے قریب. اور لکیلی اس میں سب سے زیادہ جو نوبل پرائز لیا ہے وہ فزکس میں لیا ہے انہوں نے. تو جو ماڈرن فزکس ہے اس میں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو نوٹیبل الومنائی کے بعد یہاں کی لائبریریز, یہاں کا میوزیم اور یہ سارا کچھ ملا کے, اور اس کے جو اولڈ کالجز ہیں, کالجز والا جو فنکشن ہے ہمارے ہاں عام طور پہ یونیورسٹیز میں ایسا نہیں ہوتا. ہم نان کالجیٹ ٹائپ آف دا یونیورسٹیز ہیں. جو کالج کا کنسپٹ ہے, 31 کالج ہے کیمبرج یونیورسٹی میں جو کہ بہت کچھ دیتے ہیں. یعنی وہ ایک تو ہاسٹل ٹائپ اکاموڈیشن ان میں ہوتی ہے, لیکن وہ صرف اکاموڈیشن کے لیے نہیں ہوتے. وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز, ان کی ڈفرینٹ کلبز کا وہ حصہ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوتی ہیں, شارٹ گروپس کی فارم میں ان کو سپرویژن بھی ملتی ہے وہاں پہ. تو وہ, اور ہر کالج میں اپنی ایک لائبریری موجود ہوتی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ ایک ٹوٹلی ایک لرننگ کے ایٹماسفیئر میں ہے. یا آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی اور کچھ اور یونیورسٹی بھی اس طرح کی ہیں. تو ان کا جو کالج والا کنسپٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے کالج, لیکن جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ سے چوائس پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے کالج کو پریفر کرتے ہو. بٹ اگین آپ کی پریفرنس کے مطابق اگر آپ کو جگہ نہیں ملی کسی اور میں آپ جا سکتے ہو. لیکن یہ جو کالجز ہیں بڑے مشہور, کنگز کالج, کوئنز کالج, بڑے کو بڑا عرصہ ہوا ہے, یہ سارے 1600, 1700, 1500 بلکہ 1300 کے بنے ہوئے کالجز بھی موجود ہے. کنگز کالج, کوئنز کالج, ایڈورڈ مرے کالج, ٹرینٹی کالج جو سب سے زیادہ امپیکٹ والا کالج مشہور ہے. سب سے زیادہ جو نوبل پرائز جو لیے ہیں ان میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ٹرینٹی کالج کی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ایون جو نیوٹن تھا وہ بھی اسی ٹرینٹی کالج سے بلانگ کرتا تھا. تو پرابیبلی 34 کے قریب نوبل پرائز ایسے ہیں جو کہ ٹرینٹی کالج کے جو ریزیڈنٹس تھے, جو اسکالرس تھے, انہوں نے لیے تھے. تو یہ جو کالجز کا کنسپٹ ہے یہ مل ملا کے آپ دیکھیں گے لسٹ میں تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بیک گراؤنڈ میں, کنگز کالج, کوئنز کالج, ایڈورڈ مرے کالج, ٹرینٹی کالج, چرچل کالج, ایمانوئل کالج, کرسٹی کالج اینڈ سو آن. 31 کالج ہے جن میں کس کس کا ذکر کروں, لیکن کچھ میں آپ کو جو بریفلی بتا رہا ہوں. تو یہ اس چھوٹے سے شہر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی گلیاں, کیمبرج ایک بڑا ہر طرح سے خوبصورت شہر ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو اس کی جو اس میں جو لیونگ ہے اس میں فیسٹیولز, اس میں ڈفرینٹ فیسٹیولز کیمبرج سٹی میں ہوتے ہیں, جس میں فوڈ فیسٹیولز, فلم فیسٹیول جو سٹی میں ہوتے ہیں. لیکن کچھ فیسٹیول ایسے ہیں پرٹیکولرلی جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے ارینج کیے جاتے ہیں, جس میں یونیورسٹی میں ایک فیسٹیول آف آئیڈیاز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور فیسٹیول کیمبرج فیسٹیول, سائنس فیسٹیول اس کو کہتے ہیں. جو فیسٹیول آف آئیڈیاز ہے اس کے بھی تقریباً وہ 2005 سے پرابیبلی کام کر رہا ہے, اور اس میں 25,000 لوگوں نے تقریباً ان ایونٹس میں, ان کے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا. جو دوسرا ہے سائنس فیسٹیول, کیمبرج سائنس فیسٹیول, اس کا اب 25 ایونٹ ہو چکے, 25 فیسٹیول ہو چکے ہیں. 26واں اس پچھلے مہینے مارچ میں ہونا تھا, لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کیا گیا. اس میں 290 کے قریب ایونٹس پلان تھے, اسکیجول تھے, اور اس دفعہ اس کا جو تھیم تھا وہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ویژن کے اوپر انہوں نے فیسٹیول کرنا تھا. اس کے علاوہ کیمبرج سٹی میں سائیکلنگ سب سے زیادہ, جو یو کے کا اس کو سائیکلنگ کیپٹل بھی کہتے ہیں. کیمبرج میں سائیکل پہ آپ کو بڑا کمفرٹیبلی موو کر سکتے ہیں. ویسے تو اوور آل برطانیہ میں کیمبرج میں بھی اسپیشلی گلیاں تنگ ہیں, تو وہاں پہ آپ کمفرٹیبلی جس چیز سے موو کر سکتے ہیں. ود ان دا سٹی آپ کو اور بھی مینز ملتے ہیں, بسز بھی ہیں, ٹرامز بھی ہیں, لیکن سائیکل اینڈ بائک دے آر assumed to be the comfortable kind of the جو آپ کو کمیوٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے. اس کے علاوہ فوڈ کے لیے اب شہر میں بھی بڑے اچھے پوائنٹس ہیں. یونیورسٹی کے اندر بھی بہت سارے کیفیز اینڈ کینٹین, دا بٹری فار ایگزامپل اس کو کہتے ہیں, جو کچھ کینٹین ہے جو کہ ایک بڑا ایک لارجسٹ جہاں پہ فنکشن جو اکٹھے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. اسی طرح CMS ایک ہے جو کہ میتھمیٹیکل سائنس کیفے جس کو کہتے ہیں, جیسے ہماری یونیورسٹی میں بڑے مشہور ہیں اسٹوڈنٹ ذکر کرتے ہیں EC اینڈ MC مین کینٹین اینڈ ایجوکیشن کینٹین. سملرلی کیمبرج میں بھی فیکلٹی آف ایجوکیشن کی کینٹین, فیکلٹی جس کو کیفے کہتے ہیں, فیکلٹی آف لا کا کیفے بھی موجود ہے. اسی طرح ایک
کمبینیشن روم ہے، اس کو وہ کمبینیشن روم عام طور پہ یوز کرتے ہیں جو ان کی ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے ریجنٹ ہاؤس، اس کے ممبرز وہاں پہ ہوتے ہیں اکٹھے، جو پرانے ممبرز ہیں اور جو موجودہ ممبر ہیں وہ اکٹھے آ کے اس ریجنٹ ہاؤس کے جو ممبرز ہیں وہ اس کمبینیشن روم میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویسٹ کیفے ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے لائولی پلیسز وہاں پہ موجود ہیں جہاں پہ فوڈ کے لیے بڑا ایک کمفرٹیبل اور کوالٹی فوڈ وہاں پہ وہ انجوائے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 31 کالج ہے کیمبرج یونیورسٹی میں، وہاں پہ 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں اور فیکلٹیز ہیں، بلکہ بیسیکلی پہلے سکولز ہیں، سکولز کے اندر پھر فیکلٹیز آتی ہیں، فیکلٹیز کے اندر پھر ڈپارٹمنٹس ہیں. 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، لیکن ہر ان کا ڈپارٹمنٹ، ہر فیکلٹی، چاہے وہ سوشل سائنسز ہے، چاہے وہ ہیومینٹیز ہے، چاہے وہ آرٹس ہے، چاہے وہ کلینکل اسٹڈیز ہے، مثلاً ان کے جو انجینئرنگ ہے، میڈیسن ہے، ان سب نے بڑا ایک اچھا امپیکٹ جنریٹ کیا ہے سوسائٹی میں. گلوبل ایک ان کا امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ جب اس کی کیمبرج کی الومنائی کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو چارلس ڈارون جیسے لوگ نظر آتے ہیں، آئزیک نیوٹن جیسے لوگ نظر آتے ہیں. برطانیہ کی 15 پرائم منسٹرز کیمبرج کی الومنائی رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر میں 30 کے قریب کنٹریز ایسے ہیں جن کے ہیڈز آف دا اسٹیٹس کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. انڈیا کے 3 پرائم منسٹر کیمبرج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں. نیوٹن کی بات ہم کرتے ہیں فزکس پوائنٹ آف ویو سے کہ نیوٹن 1667 اور سم تھنگ اس کے قریب آیا تھا، اور جب آیا تھا وہ تقریباً اس کے بعد 35 سے 40 سال تک کیمبرج سے جڑا رہا. ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا ٹرینیٹی کالج میں، آج بھی فرسٹ فلور پہ اس کا روم اور اس کا ایکسپیریمنٹ کا روم وہاں پہ موجود ہے. بلکہ وہ ٹرینیٹی کالج کے باہر ایک ایپل کا پودا بھی لگا ہوا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہیں سے اس کو ایپل کے گرنے کا اور گریویٹیشن کا آئیڈیا آیا تھا. اسی طرح اس کا جو بوٹینیکل گارڈن ہے، بوٹینک گارڈن ہے، وہاں پہ بھی ایک ایپل سمبولیکلی لگا ہوا ہے. بلکہ آکسفورڈ کی میوزیم میں بھی نیوٹن کا ایک مجسمہ ہے جس کے پیروں میں ایپل رکھا ہوا ہے. ڈارون ہے جس نے تھیوری آف نیچرل سلیکشن پریزنٹ کیا تھا، اور اس کے بعد اسی قدموں پہ چلتے ہوئے اور بایولوجسٹ نے بھی کام کیا. فرینکس کرک اور جیمز واٹسن نے انہوں نے ڈی این اے 3D اسٹرکچر آف دا ڈی این اے پہ کام کیا. فزکس کی بات کریں تو میرے خیال میں فزکس میں جتنا کام، اسپیشلی جو ماڈرن فزکس ہے، ماڈرن فزکس میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے 1890 سے لے کر 1930 تک. اور اس دور میں سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے، جو نام آتا ہے جن سائنٹسٹ کا، ان کا تعلق کیمبرج یونیورسٹی سے تھا، جن میں جیمز چیڈوک کا نام ہے، لارڈ ریلے کا نام ہے جس کو اسٹوڈنٹ ریلے جینز اسکیٹرنگ اکثر پڑھتے ہیں، الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم پہ اس نے کام کیا تھا. اسی طرح ڈسکوری آف الیکٹران جو کہ جے تھامسن کا تھا. جے تھامسن کو 1906 میں فزکس کا نوبل پرائز اسی بات پہ ملا تھا. جے تھامسن ایک بڑا مشہور نام تھا، اس نے بہت سارے اور لوگ اس کے لیے، وہ ایڈوائزر رہا ہے ردر فورڈ کا، وہ ایڈوائزر رہا ہے جی پی تھامسن کا، وہ ایڈوائزر رہا ہے ولیم بریگ کا. تو وہاں پہ بڑا کنیکٹیوٹی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کون کس کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، کس کا ایڈوائزر کون تھا، اس چین میں انہوں نے کام کیا. تو یہ سارے، اسٹیفن ہاکنگ کا تعلق کیمبرج یونیورسٹی سے تھا. میکس بورن کوانٹم مکینکس اور سالڈ اسٹیٹ فزکس میں بڑا نام ہے جس نے بورن اپروکسیمیشن پریزنٹ کیا. پال ڈیراک کوانٹم مکینکس کا، بوہر جس نے اٹامک اسٹرکچر پریزنٹ کیا تھا، اور بور بھی جے تھامسن کا اسٹوڈنٹ تھا، ردر فورڈ بھی اس کے ایڈوائزر رہے تھے. اسی طرح بور کا اسٹوڈنٹ رہا ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 10-11 سال چیئرمین رہے. کیمبرج کے وہ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ وہاں پہ بوہر کے اسٹوڈنٹ رہے تھے. اسی طرح ردر فورڈ کا تعلق کیمبرج سے تھا. جی پی تھامسن کا تعلق، جی پی تھامسن اور جے تھامسن، انہوں نے یہ باپ بیٹا تھے. انہوں نے نوبل پرائز لیا 1937 میں، وے پراپرٹیز پریزنٹ بتائی تھی انہوں نے الیکٹران کی. اسی طرح کمپٹن، آرتھر کمپٹن جس نے کمپٹن ایفیکٹ پریزنٹ کیا تھا. بریگز لا ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی جو 2 لوگ تھے، ڈبلیو ایچ بریگ اور لارنس بریگ، یہ بھی باپ بیٹا تھے، اور انہوں نے مل کے کام کیا کرسٹل اسٹرکچر پہ، ایکس رے ڈائفریکشن پہ، اور انہوں نے 1915 میں فزکس کا نوبل پرائز لیا. نوبل پرائز فزکس میں سب سے زیادہ انہوں نے لیے، باقیوں میں بھی لیے. میں صرف فزکس کا ذکر کر رہا ہوں، چلے کیمسٹری کا بھی ذکر کرتے ہیں. کیمسٹری میں والٹر گلبرٹ نے 1980 میں بایو کیمسٹ تھا وہ، بیسیکلی اس نے ڈی این اے سیکوینسنگ پہ کام کیا. اور
डॉक्टर अब्दुल सलाम के वो स्टूडेंट रहे, डॉक्टर अब्दुल सलाम भी कुछ अर्सा उसके एडवाइज़र रहे। तो इसके अलावा अब हम आते हैं पाकिस्तान के बहुत सारे नोटेबल लोग हैं जिन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अलुमनाई में रहे हैं। इसमें अदलिया में जस्टिस नासिर असलम जाहिद, चौधरी एतजाज़ अहसन, तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रकुन अल्लामा मशरकी, तख्लीक पाकिस्तान लफ्ज़ पाकिस्तान चौधरी रहमत अली, फिज़िक्स में नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम, लिटरेचर में पतरस बुखारी, डॉक्टर रियाजुद्दीन, फिज़िक्स के बड़े नाम, डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी, जिनके नाम पे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी डॉक्टर रज़ीउद्दीन सिद्दीकी लाइब्रेरी कहलाई जाती है। हायर एजुकेशन कमीशन के साबका चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर रफ़ी चौधरी जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे, डॉक्टर अकबर सलाउद्दीन अहमद रहे। इसके अलावा बिजनेस में भी डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोता सिंध के बड़े बिजनेसमैन थे, एक जर्नलिस्ट अहमद रशीद। इसके अलावा बहुत सारे होंगे। हमारे अभी मौजूदा हमारे दोस्तों में डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी, कॉन्सेप्ट में डीन साइंस, और यूटी लाहौर में डॉक्टर तौसीफ इज़्ज़त, जिन्होंने अभी रिसेंटली एक किताब भी लिखी कैम्ब्रिज ज़रा कैम्ब्रिज तक। तो ये पाकिस्तान की नोटेबल एलुमनाई। इंडिया के बहुत सारे नोटेबल एलुमनाई में जैसे मैंने पहले बताया कि 3 प्राइम मिनिस्टर उनके वहाँ पे पढ़ते रहे हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू है, राजीव गांधी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। मैथमेटिक्स में स्पेशली एक नाम है जिसमें श्रीनिवासा रामानुजन, जिसने बहुत सारा मैथमेटिक्स में काम किया। अनफॉर्चुनेटली उसने बहुत थोड़ी उम्र पाई, 32 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। बट वो इतना शार्प था मैथमेटिक्स में, इंडिया से बैठ के जब वो काम करता था तो उन्होंने खतो किताबत से वहाँ पे प्रोफेसर हार्डी से खतो किताबत की, जिसने उसको बाद में अपने पास बुलाया और फिर उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो वो उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, लेकिन अब हमारे वीडियो में इतना टाइम नहीं है तो हम इसको ज़्यादा डिटेल से। इसी तरह सर दोराब जी टाटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहे। अमिताभ बच्चन के वाले जो एक शायर थे वो भी हरिवंश राय बच्चन। इसी तरह उनके बदलिया में जस्टिस रही है पटेल सिंह, जस्टिस प्रतिभा सिंह, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे अभी याद नहीं आ रहे। पाकिस्तान के भी बहुत सारे और लोग हो सकते हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। ये तो थी नोटेबल एलुमनाई। इसके अलावा यहाँ की लाइब्रेरीज 114 लाइब्रेरीज हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी है जिसको यूएल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कहते हैं, जिसमें 9 लाख के करीब आइटम्स हैं, जिसमें बुक्स हैं, जिसमें जर्नल्स हैं, उनके वॉल्यूम्स हैं, जिसमें मैप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और उसमें तकरीबन 1 लाख का हर साल इजाफा होता है। और उनको एक और उस लीगल डिपॉजिट की हैसियत भी हासिल है जो बरतानिया के कवानीन के मुताबिक है। वो ये है कि जब भी बरतानिया में कोई बुक शाये होती है तो जिनको लीगल डिपॉजिट है तो उन लाइब्रेरीज को एक बुक लाजमी वहाँ पे पहुँचाई जाती है। हर डिपार्टमेंट की अपनी लाइब्रेरी और हर कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी, और वो स्पेशलाइज्ड होती है उस कॉलेज के हिसाब से और उस डिपार्टमेंट के हिसाब से, उस फैकल्टी के हिसाब से, ताकि वहाँ पे उसी तरह के जैसे ट्रिनिटी कॉलेज जो बड़ी मशहूर कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी है, उसके अंदर कोई 2 लाख के करीब किताबें ऐसी हैं जो कि सन 1800 के पहले की लिखी हुई हैं, यानी कदीम किताबें। लाइब्रेरी के बाद उनके म्यूजियम है, कबाल म्यूजियम है, 9 के करीब उनके बड़े शानदार म्यूजियम है, जिनमें बोटेनिक गार्डन है जिसमें 8000 के करीब डिफरेंट प्लांट्स स्पेसीज हैं। फिट्ज विलियम म्यूजियम है जिसमें नवादरात हैं तकरीबन 500,000 के करीब। इसके अलावा कैटन यार्ड एक म्यूजियम है जो कि उनकी कैम्ब्रिज की मॉडर्न आर्ट गैलरी कहलाई जाती है। सेजविक म्यूजियम ऑफ अर्थ साइंसेज है जो कि 4.4 बिलियन ईयर जर्नी थ्रू टाइम को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें डिफरेंट प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी रखे हुए हैं। ज़ूलॉजी म्यूजियम है जिसमें एनिमल लाइफ की डाइवर्सिटी प्रेजेंट की गई है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे भी सैंपल हैं जो कि डार्विन ने वो रखे थे। इसी तरह विप्पल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस है जिसमें साइंस इनके इंस्ट्रूमेंट जो कि मिडल एज से लेकर अब मौजूदा दौर तक यूज होते रहे वो सारे रखे गए हैं। म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी, क्लासिकल आर्कियोलॉजी का म्यूजियम अलग है, और एक म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी है जो कि ह्यूमन हिस्ट्री की 2 मिलियन ईयर्स को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखे हुए हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह बरतानिया की यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसकी भी ज़ाहिर है
انڈر گریڈ اسٹڈیز بھی بہت اچھی ہے، ریسرچ میں بھی، پوسٹ گریجویٹ میں بھی، پی ایچ ڈی میں بھی، اور ظاہر ہے ان کی جو آج کل کے جو ریسرچ پروجیکٹ ہیں وہ بھی باقی لوگوں کی طرح زیادہ تر فوکسڈ ہیں ٹوورڈز کووڈ-19. تو آج کل ان کا ابھی ریسنٹلی جو کام کر رہے ہیں وہ ابھی انہوں نے ٹیسٹنگ کٹ ڈیولپ کیا ہے فرنٹ NHS کے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے. انہوں نے ایک الگورتھم ڈیولپ کیا ہے ڈفرنٹ ویز، 275 ways to reduce the spread of the coronavirus after the lockdown، اس پہ کام کیا ہے. اور ایک ایسا ایپ ڈیولپ کیا ہے جو کہ ساؤنڈ سے ڈیٹیکٹ کرے، یعنی اگر پیشنٹ کے ساؤنڈ سے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈفرنٹ ہاسپٹل اسپیشلی کینسر ہاسپٹلز دے آر شیئرنگ دیئر ایکسپیرینس اینڈ گائیڈ لائنس so that make the cancer hospitals pandemic free. They are working on healing of the ozone hole جو کہ ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہے. اس طرح انوائرمنٹ پہ ان کا بہت سارا کام ہے، امپروونگ دا ایفیشنسی آف دا واٹر ٹریٹمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. میتھمیٹیکل الگورتھم ڈیزائن کیا ابھی ریسنٹلی فار دا فارسٹ ہیلتھ کو مانیٹر کرنے کے لیے. الیکٹرک کارز اور کلائمیٹ کرائسس پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بہت کام کیا. ان کے پروفیسر کا کہنا ہے کہ جو 12,000 سال پرانی ہماری کلائمیٹ اسٹیبلٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب ہمارا مستقبل سارا اس بات پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے رہتے ہیں، ہم لوگ کس طرح سے کلیکٹیولی رہیں گے، یہ چیز ڈٹرمن کرے گی ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو میں ابھی یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیتا ہوں. تو کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے کیمبرج یونیورسٹی، جس کو میں نے آپ کو ایک ورچوئل ٹور کروایا، 710 ایکڑ ایریا پہ بنی ہوئی یونیورسٹی، 811 سال پرانی یونیورسٹی، 24,000 اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی، تقریباً 7,000 کے قریب اکیڈمک سٹاف کی یونیورسٹی. ایک ایسی یونیورسٹی جس کا انڈومنٹ فنڈ 3 بلین پاؤنڈ ہے، جس کا بجٹ انڈومنٹ فنڈ 7 بلین پاؤنڈ کے قریب ہے، بجٹ جو ہے وہ 3 بلین پاؤنڈ کے قریب ہے، جہاں کا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ایکسیلنٹ ہے. اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو نام آپ نے دیکھے جو آج بھی ہماری زندگی میں جن کا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ رینکنگ جو ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں ہمیشہ ٹاپ 10 میں رہی ہے. جو ٹاپ رینکرز ہیں اس وقت بھی 2020 کی رینکنگ میں بھی ٹائم ہائر ایجوکیشن رینکنگ کے مطابق یہ 3رے نمبر پہ اور QS رینکنگ میں 7ویں نمبر پہ ہے. تو دیٹ واز دا ڈسکشن آف ٹوڈے. میں اس کو اینڈ کرتا ہوں علامہ اقبال کے شعر سے ہی. علامہ اقبال کا ذکر بھی میں کر دوں آخر میں. الومنائی میں جو ہم نے ذکر کی کہ علامہ اقبال بھی ٹرینٹی کالج میں رہے. آج بھی 17 پرتگال اسٹریٹ پہ وہ رہائش گاہ ایک لوگ جاتے ہیں جہاں پہ علامہ اقبال کچھ عرصہ رہے تھے. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. تھینک یو سو مچ.